بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پرسنل دیسی ہیلتھ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شوگر کی وجوہات، علامات اور احتیاط اور اس کا علاج دیسی طریقے سے بتاؤں گا۔ شوگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک جائزے کے مطابق 2030 میں دنیا میں بیماریوں کے باعث ہونے والی حالاتوں میں شوگر 7ویں نمبر پر ہوگی۔ شوگر میں مبتلا افراد کی تعداد ہر گزرتے سال کے ساتھ خطرناک انداز میں بڑھتی جا رہی ہے۔ شوگر کا مرض خون میں گلوکوز کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ شوگر کی مختلف اقسام ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3 شوگر کہلاتی ہے۔ اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ہر شخص کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑھتا وزن بھی اس خطرناک مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا افراد کو میٹھا کھانے کے ساتھ ساتھ میوہ جات کھانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ کیا میوہ جات کھانا ذیابیطس کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ہے؟ متعدد ڈاکٹرز کے مطابق اس مرض میں مبتلا افراد کو میوہ جات کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوکھے ہوئے پھل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تازہ پھل کے مقابلے میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میوہ جات میں موجود غذائیت اور منرلز کی مقدار میں بھی تازہ پھل سے زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ غیر صحت مندانہ خوراک کے مقابلے میں سخت چھلکوں والے گری دار میوے انسانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ ان کا زیادہ استعمال کولیسٹرول اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ خشک میوہ جات سے مراد صرف سخت چھلکوں والے گری دار میوے ہیں، جنہیں انگریزی میں نٹس کہتے ہیں۔ ان میں وہ فروٹ یا پھل شامل نہیں ہوتے جن کو خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نٹس یا بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ انسانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ گری دار میوے صحت کے لیے مفید خیال کیے جاتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم کی ایک ریسرچ ذیابیطس بین الاقوامی شہرت کے جریدے ڈائیابیٹس کیئر میں شائع کی گئی ہے۔ یہ ریسرچ ٹورنٹو یونیورسٹی کے شعبہ نیوٹریشنل سائنسز نے کی تھی۔ ان میں کلینکل نیوٹریشن اور رسک فیکٹر کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ سیرل کینڈل بھی ٹورنٹو یونیورسٹی کے شعبہ نیوٹریشنل سائنسز کے ریسرچ ایسوسی ایٹ ہے۔ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس کے مرض اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ کون سی غذائیں کھائیں اور کون سی نہیں۔ ان مریضوں کو ڈائٹ چارٹ ہو یا ایکسرسائز روٹین احتیاط لازمی ہے۔ میوہ جات کا استعمال مفید ہے یا مضر ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے میوہ جات کے استعمال پر طبی ماہرین کی رائے مختلف نظر آتی ہے۔ طبی ماہرین کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو ڈرائی فروٹ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوکھے ہوئے پھل ہوتے ہیں۔ ان میں تازہ پھل کے اضافے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے میوہ جات میں موجود غذائیت اور منرلز کی مقدار میں تازہ پھل کے مقابلے میں زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ دوسرا گروپ ان طبی ماہرین کا ہے جو سخت چھلکوں والے گری دار میووں کو انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتے ہیں۔ کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی کی ریسرچ کی ایک تحقیق کے مطابق خشک میوہ جات سے مراد صرف سخت چھلکوں والے گری دار میوے ہیں، جنہیں انگریزی میں نٹس کہتے ہیں۔ ان میں وہ پھل شامل نہیں ہیں جن کو خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ سخت چھلکوں والے گری دار میووں کے باقاعدہ استعمال سے خون میں شکر کی مقدار اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ بادام ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے جو وٹامن، پروٹین اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے۔ طبی ماہرین بادام کو ایک ایسا میوہ کہتے ہیں جسے شوگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کی تحقیق کاروں کے مطابق بادام کا استعمال شوگر کنٹرول کرنے اور کولیسٹرول کی سطح برقرار رکھنے میں مفید ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق روزانہ 6 بادام شوگر کی سطح کم کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے کے بعد بادام استعمال کرنے سے جسم میں گلوکوز اور انسولین کی سطح قابو میں رہتی ہے۔ اخروٹ، طبی ماہرین اخروٹ کو میگنیشیم، فائبر اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور
लाइनोलेक एसिड से भरपूर ग़िज़ा तस्लीम करते हैं। इनका कहना है कि अखरोट में विटामिन ई, फोलिक एसिड, जिंक और प्रोटीन वगैरह भी शामिल होते हैं, जो भूख को कम करने के साथ कम कैलोरीज के साथ जिस्मानी तवानाई भी बढ़ाते हैं, जबकि फाइबर और प्रोटीन भूख की ख्वाहिश ख़त्म करने और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक वो अफराद जो अखरोट का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं उनमें इंसुलिन का लेवल मुतवाज़न रहता है। पिस्ता। तिब्बी माहिरीन ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए पिस्ते का इस्तेमाल को भी मुफीद तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक पिस्ता इंसुलिन और ग्लूकोज की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। स्पेन के तिब्बी माहिरीन एक तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पिस्ते को रोज़ाना की खुराक में शामिल करना ज़ियाबतीस समेत कई अमराज में मुफीद है। काजू। काजू में दीगर ग़िज़ाओं के मुकाबले में कम चर्बी पाई जाती है और इसके अलावा काजू ऐसे कुदरती अज्जा से मालामाल होते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन के अज़लात के खुलियों में जज़ब करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, जबकि काजू में पाए जाने वाले एक्टिव कंपाउंड ज़ियाबतीस को बढ़ने से रोकने और इनमें मौजूद पोटाशियम जिस्म में मौजूद शक्कर की सतह को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। मूंगफली। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया शुदा एक तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस टाइप 2 के मर्ज में मुब्तला ख़वातीन अगर नाश्ते में पीनट बटर का इस्तेमाल शुरू कर दे तो 8 से 12 घंटों में ग्लूकोज की सतह मुतवाज़न और भूख की ख्वाहिश पर काबू पाने में मदद मिलती है। नाश्ते में इसे खाने का मामूल बनाना ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मुफीद हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।